مدرسے نے آپ کو کہا کہ آج ہم آپ کو کھانا نہیں دے سکتے. بولو بھائی, کوئی ایک دن بھی ایسا گزرا, ایک دن یا ایک ٹائم بھی ایسا گزرا کہ آپ کو کھانا نہ ملا, آپ بھوکے سوئے ہو. وہ حکومت جس کے دن میں عوام کی روٹی ہے, وہ اس کے ملک میں تو ہزاروں لاکھوں لوگ بھوکے سوتے ہیں, لیکن مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم کبھی الحمدللہ بھوکا نہیں سوتا. یہ ہمارا کمال نہیں ہے, میرے اللہ کا کرم ہے. حکومتوں کے رویے کیا ہے, حکمرانوں کا رویہ کیا ہے کہ آج پاکستان میں کسی بینک کے اندر مسجد کا اکاؤنٹ یا مدرسے کا اکاؤنٹ نہیں کھولا جا سکتا. کیوں نہیں کھولا جا سکتا؟ کہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے مت کھولو, جو ہے وہ بند کر دو. یہ اسٹیٹ بینک کیوں کہتا ہے؟ کہتے اس کو FATF نے کہا, عالمی مالیاتی اداروں نے کہا, ورلڈ بینک نے کہا, انہوں نے کہا ان کے اکاؤنٹ مت کھولو, اس لیے ان کے اکاؤنٹ بند کر دو, ان کو کوئی پیسہ ہی نہ دے, ان کے ہاتھ پاؤں بند کر دو. اس لیے کہ عالمی حکومتوں نے, عالمی طاقتی طاقتوں نے ہماری حکومتوں کو کہا آپ نے ان کو تنگ کرنا ہے, ان کا روٹی پانی بند کرنا ہے, ان کو ہر طرح سے مفلوج کر دو. لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں, تم لاکھ یا حربے استعمال کر لو, اللہ کا قرآن, اللہ کا دین اور مساجد بڑھا کر نہ صرف یہ کہ کام نئے بھی بنیں گے اور بڑھتے جائیں گے, آباد ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. آج اس اسٹیٹ بینک کو عالمی مالیاتی اداروں کے حوالے کیا جا رہا ہے. ہم کیوں نہیں مدرسہ حکومت کے کنٹرول میں دیتے؟ ہم سرکار سے اس کو آزاد کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ان کے حوالے ہو گیا تو وہ مدرسوں کی دینی تعلیم بھی کافروں کے حوالے پھر یہ ختم ہو جائیں گے, یہ باقی نہیں رہیں گے. جنہوں نے اپنا تعلیمی نظام غیروں کے حوالے کیا اور جنہوں نے اپنے مالیاتی ادارے غیروں کے حوالے کر دیے, وہ کل کو دینی تعلیم کے نظام کو بھی ان کے حوالے کر کے ختم کر دیں گے. اس لیے ہم ہر طرح کی مشکلات برداشت کر سکتے ہیں, قرآن و سنت کی تعلیم کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جائے, بجائے کم ہونے کے بڑھتے جائے. میں اکثر آپ کو بتایا کرتا ہوں, تازہ کمائے اس سال ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان میں کراچی سے پشاور, کوئٹہ سے گلگت تک جو مدارس اور جامعات ہیں, ان مدارس و جامعات سے اس ایک سال میں جو قرآن کریم کے حافظ بن کر فارغ ہو کر جا رہے ہیں, جن کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا کر دی, جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو گیا, اللہ کا کلام, اللہ کی کتاب جن کے سینوں میں محفوظ ہو گئی ہے, ان بچوں کی تعداد پچھلے سال, گزشتہ سال 74,000 تھی, 74,000, اور اس سال 1,000 کم 90,000 ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. عظمت مدارس دینیہ, عظمت مدارس دینیہ, وفاق المدارس العربیہ پاکستان, وفاق المدارس العربیہ پاکستان, پاکستان. نعرہ تکبیر. ریکارڈ تعداد ہے 99,000, 1,000 کم 90,000. قرآن کریم کا حافظ اہل السنت والجماعت علماء دیوبند کے مدرسوں میں اس سال تیار ہے. ان میں یہ بچے بھی ہیں, کھڑے ہو جاؤ, ادھر منہ کرو مجمع کی طرف.
تکبیر! نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ عظمت قرآن، دینی مدارس، وفاق المدارس عربیہ پاکستان، نعرہ تکبیر! پچھلے سال 74,000 تھے، اس سال 99,000۔ ذرا حساب کر کے بتاؤ پچھلے سال سے کتنے زیادہ حافظ تیار ہوئے؟ 15,000 حافظ پچھلے سال سے زیادہ تیار ہوئے، اور یہ 99,000 کا جو چاہے میرے پاس آ جائے، ایک ایک کا پورا پتہ، پورا ایڈریس، پورا نام، پورے گواہی میرے پاس ہے۔ اور ان میں 14,000 بچیاں ہیں جو قرآن کی حافظہ ہوئی۔ جس کو خوشی ہوئی ہے وہ سبحان اللہ کہے، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ اور جو بچے اس سال ہمارے مدرسوں سے اور بچیاں عالمہ بن کر اور عالم بن کر جا رہے اس ایک سال میں جو وفاق میں شامل مدرسے ہیں، جنہوں نے 16-17 سال پڑھا ہے اور وہ عالم دین بنے ہیں، ان کی تعداد 35,000 ہے۔ الحمدللہ کتنی؟ 35,000 دین کے عالم بن کر گئے ہیں۔ ان میں یہ بھی شامل ہے ہمارے کھڑے ہو جاؤ، ادھر وہ کر لو۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! عظمت مدارس دینیہ، وفاق المدارس عربیہ پاکستان، صدر وفاق المدارس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، قائد وفاق المدارس حضرت مولانا قاری محمد علی جلندری، علماء حق علماء دیوبند، علماء حق علماء دیوبند، حضرت اقدس حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب، جامعہ دارالعلوم کا کبیر والا، نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ تشریف رکھو گے آپ کو کھڑا اصل میں تو آپ کو بتایا کہ اب آپ کے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا، اب تک بیٹھنے کا وقت تھا، اب کھڑے ہونے کا وقت، اب آپ نے میدان میں سنبھالنا ہے۔ ان 35,000 میں لڑکیاں جو عالمہ بنی مدرسوں میں، وہ ان لڑکوں سے زیادہ 22,000 لڑکیاں ان 35,000 میں جو عالمہ بنی ہیں۔ سبحان اللہ، 22,000 بچیاں جو عالمہ بنی، اور یہ بچی جہاں جائے گی وہاں دین کا مدرسہ بن جائے گا۔ 22,000 گھروں میں مدرسے بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے کہ تمام تر منفی پراپیگنڈے اور منفی اقدامات کے باوجود الحمدللہ دینی مدارس کی ترقی کر رہے ہیں، لوگوں کی دین سے محبت میں بھی اضافہ۔ ہمارے وفاق کو توڑا گیا، وفاق المدارس، یہ کھیل کھیلتے رہتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں بدقسمتی ہے جن کی ذمہ داری قوم کو جوڑنے کی ہوتی ہے، قوم کو متحد کرنے کی ہوتی ہے، وہی قوم کو تقسیم کرتے ہیں، الزام مولوی پر لگاتے ہیں۔ کرتے خود ہیں، بدنام مولوی کو کریں گے، بدنام اوروں کو کریں گے، جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو جوڑے، قوم کو متحد کرے، وہ قوم کو توڑتے ہیں، وہ قوم کو تقسیم کرتے ہیں، اور زبان سے کہتے ہیں ہم تو جوڑنا چاہتے ہیں، زبان سے اتحاد کی بات کرتے ہیں، وحدت کی بات کرتے ہیں، اتفاق کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کو توڑتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ یہ اس ملک کا المیہ ہے،
کہ جنہوں نے قوم کو ایک کرنا ہوتا ہے، متحد کرنا ہوتا ہے، وہ خود اپنے منصوبوں اور سازشوں سے قوم کو توڑتے اور تقسیم کرتے ہیں، ملک کو کمزور کرتے ہیں، قوم کو کمزور کرتے ہیں۔ ہمارے وفاق المدارس میں مزید توڑ کر وفاق بنائے گئے، کئی بورڈ بنوائے گئے، راتوں رات ایسے لوگوں کو بھی بلا کر بورڈ دیے گئے جن کا کوئی اس سے پہلے نیٹ ورک نہیں، کوئی نظام ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں، اور ایسوں کو بھی دیے گئے جو ان کے بقول کل عدم تھے، جن کو انہوں نے کل عدم کیا، جن کو کل عدم قرار دیا ان کو بھی بورڈ دے۔ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے، ہمیں نقصان کیا پہنچانا تھا؟ مدرسے کو کمزور کرنا، اور یاد رکھو مدرسہ کمزور ہوگا تو دین کمزور ہو جائے گا، مدرسہ کمزور ہوگا تو اسلام کی تعلیم کمزور ہو جائے گا۔ تو مدرسے کو کمزور کرنا در حقیقت اسلام کو کمزور کرنا، اور پاکستان کی بنیاد اسلام ہے، وجہ یہ ملک کو کمزور کرنا ہے، یہ عالم اسلام کو کمزور کرنا ہے۔ ہمارے اندر سے توڑ کر پہلے 5 کے تمام مزید 10 بڑھا کے 15 کیے گئے، اور صرف ہمارے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے اندر 5 بنوائے گئے، باقی 5 اور فرقوں میں، اور ہمارے اندر سے 5 بنوائے گئے۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید اس دفعہ ہمارے پاس طلباء کی تعداد امتحان والوں کی کم ہوگی، مدرسے الگ ہو جائیں گے۔ ہمارے سے جو مدرسے الگ ہوئے اس پورے 1 سال میں وہ قابل ذکر نہیں، چھوٹے مدرسے جہاں ابتدائی تعلیم ہے وہ جو ہم سے الگ ہوئے وہ 28 کتنے ان 5 میں جو گئے، اور جو اس میں ہمارے ساتھ پچھلے 3 مہینے میں نئے مدرسے آئے وہ 1400 وہ 1500 کے قریب۔ اور اس سال جو وفاق کے اندر امتحان دینے والے مدرسوں کے طلباء طالبات کا پورا داخلہ آیا، پچھلے سال 4.25 لاکھ اور 30,000 سے جو ہمارے بورڈ کے تحت بیک وقت پورے ملک میں امتحان دے رہے تھے، اور آج کے دن تک جو اب تک ہمیں داخلہ آ چکا ہے وہ 5.25 لاکھ طلباء کا ہے۔ زور سے کہو وفاق المدارس العربیہ پاکستان، وفاق المدارس العربیہ پاکستان، دینی مدارس۔ یاد رکھو مدرسہ میرے اور آپ کے اسلام کا پہرے دار ہے، مدرسہ اسلام کا چوکی دار ہے، مدرسہ دین کا چوکی دار ہے، مدرسہ قرآن کا چوکی دار ہے، مدرسہ حضور کی سنت حدیث کا چوکی دار ہے، مدرسہ اسلامی عقائد کا چوکی دار ہے، یہ توحید کا چوکی دار ہے، یہ ختم نبوت کا چوکی دار ہے، یہ عظمت صحابہ کا چوکی دار ہے، یہ عظمت اہل بیت کا چوکی دار ہے، یہ امت مسلمہ کا پہرے دار ہے، یہ عالم اسلام کا پہرے دار ہے، یہ اسلامی تاریخ اور روایت کا پہرے دار ہے، یہ اسلامی تہذیب ثقافت طرز زندگی کا پہرے دار ہے، یہ پاکستان کا پہرے دار ہے، یہ مکہ مدینے کا پہرے دار ہے، یہ پورے دین کا چوکی دار ہے، اور ان چوکی داروں کا چوکی دار وفاق المدارس ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے پچھلے سال جو 2 فرق تھا وہ یہ تھا کہ پچھلے سال اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں 29,000 طلباء کا داخلہ زیادہ تھا، اور اس سال کا پچھلے سال کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ 50,000 طلباء کا داخلہ پچھلے سال سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن، بھوکوں سے یہ چراغ بجایا ہے۔ میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا، بتوں کے مٹائے یہ مٹتا نہیں، اس مٹنے میں مٹ جائیں گے خود، یہ نقش سجدہ ہے نشقہ نہیں۔ جتنا اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے اتنا دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے۔
پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے. یہ جتنا اسلاموفوبیا ہے، اس اسلاموفوبیا میں جتنا اضافہ ہو رہا ہے، اللہ اتنا اسلام کو بڑھا رہا ہے. اور جتنا مدرسوں کی مخالفت، اتنا اللہ مدرسوں کو ترقی دے رہا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا بات سے کہ پہلے ہمارا کام ہوتا تھا طلباء کی پڑھائی کا انتظام کرنا، لیکن اب ہماری ذمہ داری میں یہ بھی آ گیا کہ ہم نے ان سازشوں کا مقابلہ بھی کرنا. اب مدرسے کے خلاف میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو مسلمان ہیں نا، ان کے تعاون سے اب مولوی کا کام 3 ہے: مدرسہ بنانا، مدرسہ چلانا، مدرسہ بچانا. پہلے صرف مدرسہ بنانا چلانا تھا، اور اب مدرسہ بچانا بھی، غیروں سے بھی اور اپنوں سے بھی، کہ اس مدرسے کو باقی رکھنا ہے، اس کا وجود رہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صرف مدرسے تک نہیں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، ملک میں جو فتنے تیزی سے آ رہے ہیں، ان فتنوں کے آگے بند باندھنا، ان فتنوں کو روکنا، ان فتنوں کا مقابلہ کرنا، یہ بھی آج علماء اور مدرسے والوں کی ذمہ داری میں آ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب فتنے بڑی تیزی سے آئیں گے، اور یہ دریا اور سمندر کے پانی کی موجوں کی طرح آئیں گے، ایک لہر کے بعد دوسری لہر، ایک موج کے بعد دوسری موج، اور اس طرح پر تیزی سے فتنے آئیں گے. اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا یورپ کو بعضها بعضا، فرمایا کہ بعد والا فتنہ پہلے والے فتنے کو چھوٹا سا کر دے. یورپ کو بعضها بعضا، ایک فتنہ آئے گا لیکن بہت بڑا فتنہ، وہ ابھی ختم ہوگا نہیں اور فتنہ آ جائے گا، تو ہم کہیں گے یہ فتنہ جو اب آیا یہ پہلے سے بھی بڑا ہے. اس کے بعد تیسرا فتنہ آئے گا، ہم کہیں گے یہ دوسرے سے بڑا ہے. چوتھا آئے گا، ہم کہیں گے یہ تیسرے سے بڑا ہے. آج آپ دیکھیں کتنے فتنے آ رہے ہیں. اسلام کا انکار کھلا ہو رہا ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حضور علیہ السلام کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، پردے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایک زمانہ تھا جو عورت بے برقع ہوتی تھی، جس کے سر پر برقع نہیں ہوتا تھا، اس کو لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، اور آج جس نے برقع پہنا ہو اس کو عجیب نظروں سے دیکھتے تھے. بے حیائی کا فتنہ، اریانی، بغیر کی کا ایک سیلاب آ گیا، مہنگائی کا سیلاب بن کے عذاب. کتنے فتنے آ رہے ہیں، جنسی بے راہ لگی. کبھی ہم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا اور سوچا تھا کہ 1 سال کی نہیں 6 ماہ کی بچی کے ساتھ بھی کوئی جنسی زیادتی کرے گا اور اس کو مار دے گا. یا ہو رہا بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات، چوریاں، ڈکیتیاں، قتل و غارت، بے حیائی، معاشی اور یعنی، یہ سب کیا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑو گے تو پھر اس طرح عذاب آئے گا. جب دین کا مذاق اڑاؤ گے تو پھر اس طرح کی شکلیں آئیں گی اللہ کی ناراضگی. یہ فتنوں کا دور ہے، الحاد کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ، دین بیداری کا فتنہ. ان تمام فتنوں کا مقابلہ کرنا بھی اب علماء تو ہے ہی، مدرسوں والوں کی بھی ذمہ داری بنتی. اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے، میدان میں نکل کر ان کا مقابلہ کرنا ہے.
ان فکروں کے آگے بند باندھنا ہے. بے حیائی، فحاشی اور عریانی، فکری اور اعتقادی ارتداد، الحاد اور بے دینی، بلکہ اسلام کا مذاق، شعائر دین کا مذاق، یہ ان تمام چیزوں کو روکنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا ہے، اب اس علم کو آگے پہنچانا. اور میں خاص طور پر اپنی عزیز طلباء سے کہوں گا اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ یاد رکھیے، صرف شریعت میں علم مطلوب اور مقصود نہیں ہے. مطلق علم یہ مقصد نہیں ہے. علم نافع مقصد، علم نافع مطلوب ہے، وہ علم جو فائدہ دے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے صرف علم نہیں مانگا، بلکہ کہا اللہ مجھے وہ علم عطا کیجیے جو نفع دے. اللہم انی اسألک علما نافعا، مجھے علم نافع عطا کیجیے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اعلیٰ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں، ایسا علم مجھے نہیں چاہیے جو علم میرے کام نہ آئے، جو علم مجھے فائدہ نہ دے، جو علم مجھے نفع نہ دے. مجھے علم چاہیے، علم بھی وہ چاہیے جس علم کا فائدہ ہو، جس علم کا نفع ہو. اور علم نافع کون سا ہوتا ہے؟ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابن ماجہ کے حاشیے میں علم نافع کی 3 علامتیں لکھی ہیں، فائدے مند علم کی 3 نشانیاں لکھی ہیں. نمبر 1، الذی یورث الخشیۃ فی القلب، علم نافع اس کو کہتے ہیں جس علم کو حاصل کرنے کے بعد علم والے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، جو علم دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کرے. اسے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہا گیا. تو دل میں جو خشیت پیدا کرے وہ علم نافع ہوگا. اب ذرا آپ اپنے دلوں کو ٹٹولیں، سوچیں کہ میں نے جو 16-17 سال علوم میں پڑھا ہے، جو میں نے یہاں پر قرآن میں تدبر طے کیا ہے، جن رات کو میں نے درسگاہ میں وقت گزارا ہے، محنت کی ہے، تو مجھے علم حاصل ہوا ہے. اس علم میں میرے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کی ہے یا نہیں؟ اگر پیدا ہوئی ہے تو آپ کا علم نافع ہے. اور خشیت اس ڈر کو نہیں کہتے جو کسی کے نقصان سے بچنے کی وجہ سے ہو، بلکہ اس کو کہتے ہیں جو عصمت کی بنا پر. آپ کے دل میں ماں باپ کا جو ڈر ہے وہ عظمت کی وجہ سے ہے، ورنہ آدمی شام سے بھی ڈرتا ہے، کتے سے بھی ڈرتا ہے، بھیڑیے سے بھی ڈرتا ہے، شیر سے بھی ڈرتا ہے، مگر ظالم انسان سے بھی ڈرتا ہے، قاتل سے بھی ڈرتا ہے، بدماش سے بھی ڈرتا ہے. مگر اس ڈرنے کی وجہ اس کی عظمت نہیں ہوا کرتی. اس سے ڈرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سانپ مجھے ڈر نہ مار دے، یہ کتا مجھے ڈر نہ مار دے، یہ مجھے کاٹ نہ لے، یہ شیر مجھے نقصان نہ پہنچا دے. یہ ڈر وہ ڈر نہیں ہے جو ڈر کہ اللہ اور پیغمبر کا ہوتا ہے، جو اپنے شیخ اور استاد اور بزرگوں اور والدین کا ہوتا ہے. وہ جو ڈر ہوتا ہے وہ عصمت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، اس لیے آپ اللہ سے ڈرتے ہیں. حضور علیہ السلام کی عظمت ہے، اس لیے حضور سے ڈرتے ہیں. ماں باپ کی عظمت ہے، اس لیے ماں باپ سے ڈرتے ہیں. استاد کی عظمت ہے، اس لیے استاد سے ڈرتے ہیں. آپ کے شیخ اور پیر کی عظمت آپ کے دل میں ہے، اس لیے آپ ان سے ڈرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اس علم دین نے آپ کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کی عظمت والا پیدا کیا. اللہ کی عظمت دل میں آئی، اس کی خشیت آئی. اگر آئی تو یقین کر لو تمہیں علم نافع حاصل ہوگا. اور دوسری نشانی بیان کی گئی، الذی یظہر اثرہ علی الجوارح، علم نافع اس کو کہتے ہیں جس کے اثرات انسان کے بدن پر ظاہر ہوتے ہیں. اگر میں نے ایک علم حاصل کیا دین کا، مگر میرے جسم پر، میرے وجود پر، سر سے پاؤں تک کے جسم پر اس علم کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، یہ علم نافع نہ ہوا. اس علم نے مجھے فائدہ
دیا. آثار کیا ہے؟ مجھے کوئی اجنبیہ عورت نظر آئی, کوئی چلتی ہوئی بیگانہ عورت نظر آئی, کوئی بیٹھی عورت نظر آئی, میں نے اپنی نظر نیچے کر لی, میں نے اپنی نگاہ کو نیچے کر لیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے علم نافع مل گیا, وہ علم مل گیا جس سے مجھے فائدہ کیا. اور اگر میں نے اس لڑکی کو تاکنا شروع کر دیا, لڑکی کو دیکھنا شروع کر دیا, میرا علم نافع نہیں. میرا علم نافع وہ ہوگا جس کے اثرات میرے جسم پر ظاہر ہو. میں کھانا کھانے لگا ہوں تو بیٹھ کر کھانا کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ, اور آخر میں دعا پڑھو, اور پانی پینے لگا ہوں بیٹھ کر پانی پیو, بسم اللہ پڑھ کر پیو. گویا میرے علم کا اثر میرے جسم پر ظاہر ہو رہا ہے کہ میں نے ان تمام آداب کا, میں نے سنتوں کا خیال رکھا. میں ٹائلٹ جا رہا ہوں, بیت الخلا جا رہا ہوں تو بایاں پاؤں پہلے داخل کرتا ہوں, دایاں بعد میں نکلتا ہوں, دایاں پہلے نکالتا ہوں, بایاں بعد میں مسجد میں آتا ہوں, دایاں پاؤں پہلے رکھتا ہوں, بایاں بعد میں نکلتا ہوں, بایاں پہلے نکالتا ہوں, دایاں بعد میں گھر جاتا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں. گھر سے نکلتا ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں. جب میرا کسی سے آمنا سامنا ہوتا ہے, میں گڈ مارننگ نہیں کہتا, میں گڈ ایوننگ نہیں کہتا, میں گڈ آفٹر نون نہیں کہتا, میں نمستے نہیں کہتا, میں نمسکار نہیں کہتا, میں ہاتھ جوڑ کر اس کو ویلکم نہیں کرتا, وہ ہاور جو نہیں کہتا, ہیلو نہیں کہتا, بلکہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرا اسلام میرے جسم پر ظاہر ہو رہا ہے, میرے اسلام نے میرے جسم کو فائدہ پہنچایا ہے, میرے علم نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے. نبی تو میری زبان سے ہیلو کی بجائے السلام علیکم نکل رہا ہے. اگر آپ نے بھی لوگوں کی طرح کہنا شروع کر دیا ہیلو, تو ہاؤ آر یو, گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, گڈ آفٹر نون, ویلکم, تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اسلام آپ کے جسم پر اثر نہیں ڈالتا, آپ کے علم نے آپ کے جسم پر اثر نہیں دکھایا. تو علم نافع کی دوسری نشانی یہ ہے یظہر اثرہ علی الجوارح, کہ آپ کے جسم پر اعضاء پر اس کا اثر ظاہر ہے. اور تیسری نشانی یہ ہے الذی یترتب علیہ الانذار, علم نافع وہ ہوتا ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد پھر آدمی اپنے پاس نہ رکھے. اب جب تم جاؤ تو اپنے گاؤں کو, اپنے علاقے کو, اپنے شہر کو, اپنی بستی کو, اپنے چھت کو جا کر یہ علم آگے پہنچاؤ, اور ان کو اللہ سے جوڑو, اور ان تک یہ دین پہنچاؤ. اگر تم نے ان تک دین پہنچایا تو تمہارا علم نافع کرے گا. یہ تین باتیں میرے دوستوں میں لوہے قلب پر لکھو. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی عمل کی ہوگی. اور جتنے لوگ ہیں یہ جتنا دین کا علم حاصل کریں, اس دین کا علم جو آپ کو ان جلسوں سے ملتا ہے, الحمدللہ یہ مدارس تعلیم کا کام بھی کرتے ہیں, تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں, جو آپ کو علم ان سے ملتا ہے, اس علم کو آگے آپ نے پہنچانا, اس پر عمل کرنا ہے, اور ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے جو فتنے آج تیزی سے آ رہے ہیں. ان کے آگے تم نے دیوار بننا ہے, ان کے آگے تم نے سد سکندری بننا ہے. یقین رکھو میرے دوستو, میں سچ دنیا دیکھنے کے بعد کہتا ہوں اور آنکھیں کھول کر کہتا ہوں کہ اگر یہ مدرسے اور علماء اور مولوی نہ ہوتے تو آج ہمارے لیے کلمہ پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا. ہم چھپ کر نماز پڑھ رہے ہیں, ہمارے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ آج اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے ان مدرسوں کی طرف, بھئی یہ مدرسے آپ کے تعاون سے چلتے ہیں. ان کا کروڑوں روپیہ ان کو حکومت پیسے نہیں دیتی, وہ تو ان کی آمدنی کے ذرائع کو بند کرنا چاہتے ہیں. ان کو لوگ پیسے ہی نہ دیتے. لیکن الحمدللہ یہ جو لوگ دین کی مخالفت کرتے ہیں مدرسے کی, یہ تمام علماء طلباء کے مجمع, یہ ان کے منہ پر تماچا ہے, اور یہ ان کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ ہماری محبت دین کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ کبھی ختم نہیں ہوتی. ہمیشہ ہم انشاءاللہ ان مدرسوں کو مضبوط کریں, یہ مدرسے قائم رہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قائم دائم رکھے.
ہم خوش نصیب ہوں گے ہمارے پیسے سے قرآن کا حافظ بن جائے، قرآن کا قاری بن جائے، دین کا عالم بن جائے، اور وہ دنیا میں دین کو پہنچانے والا، اس سے زیادہ میں خوش نصیب کیا ہوں گا۔ میری درخواست ہے اس مجمع میں سے لوگ اٹھیں، دارالعلوم کے لیے تعاون کریں۔ اتنی ماشاءاللہ مسجد بنی، دارالحدیث بنی، درسگاہیں بنی، اور اب دارالقرآن انشاءاللہ بنے گا۔ آپ سب حضرات کو دارالعلوم کا تعاون کرنا چاہیے، اور اس دارالعلوم کی خدمات آپ کے سامنے ہے کہ اپنی پیداوار آپ کو دکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ لاکھوں سے، ہزاروں سے اس دارالعلوم کبیر والا کا تعاون فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کو ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ جزاک اللہ بھائی، آپ حضرات نے ہمیشہ دارالعلوم کا تعاون کیا، آئندہ بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ حضرات کی خوشخبری ہے کہ ہمارے شیخ الجامعہ حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب گھاٹی کی تشریف لے آئے اور درس